اب دیکھیے حدیث کچھ مشکات شریف کی میں مفہوم پڑھ رہا ہوں، غور سے سننا، اپنے مسائل کا حل کہاں ہے۔ لوگوں کے دل اور حکمرانوں کے دل میرے ہاتھ میں، میرے دست قدرت میں ہے۔ جب تم میری فرما برداری کرتے ہو تو میں حکمرانوں کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیتا ہوں، اور جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کر کے ان کے دل میں تمہارے لیے نفرت بھر دیتا ہوں۔ کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، ہم بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ سرکار کی طرح تو نہیں ہو سکتے، لیکن ابو ہریرہ کے غلام بن جاؤ، کوئی غلام صدیق اکبر حکمراں کے طور پر تمہیں ضرور مل جائے گا۔ خالد ابن ولید کی طرح نیک بننے کی کوشش کرو، کوئی عمر ابن خطاب کا غلام تمہیں حکمراں کی حیثیت سے ضرور مل جائے گا۔ پاپ کرتے رہو گے تو برباد ہی برباد ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں، حکمرانوں کے دل میرے دست قدرت میں۔ جب تم نافرمانی کرتے ہو تو میں ان کے پہلے تو ظالم مسلط کرتا ہوں، اور ان کے دل میں تمہارے لیے بغض، عداوت اور دشمنی ڈال دیتا ہوں، اور پھر وہ تم پہ ظلم کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے سے کوئی کام نہیں بننے والا۔ خود کہہ رہا ہے، دیکھو 1450 سال پہلے حضور حدیث بیان کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آج کا ماحول ہے۔ دیکھ رہے ہیں، یہ حضور غیب داں نبی کی شان ہے۔ تو کیا کہا؟ میں تمہارے لیے ان کے دل میں عداوت اور بغض ڈالتا ہوں، پھر وہ تم پہ ظلم کرتے، رحم نہیں کرتے، تم ان کے خلاف کچھ بھی کرو کام نہیں بننا۔ پھر کہتا ہے کام کب بنے گا؟ دو کام کرو، ان کے پاس نہ گڑ گڑاؤ، گڑ گڑانا ہے تو میرے پاس گڑ گڑاؤ، میرا ذکر کرو، توبہ استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، یہاں تک کہ میں تمہاری کفالت کروں، میں تمہاری مدد کروں۔ بھائیو آؤ، حالات بدلنا ہے۔ دو کام، ذکر اللہ، اور ذکر اللہ میں نماز اول نمبر پر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا نا کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، مسجدیں بھرو، فجر میں آؤ، جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں ہو، مسجدوں میں ہزاروں کی تعداد میں آؤ۔ فجر میں تو آتے نہیں، اٹھو، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ یہ نماز حالات بدل سکتی ہے، انقلاب۔ اور دوسری چیز، توبہ کرو، استغفار کرو۔ آج سے پہلے ہم نے جو کیا، کسی نے زنا کیا ہوگا، کسی نے بدی کی ہوگی، کسی نے نماز چھوڑی ہوگی، کسی نے سود کھایا ہوگا۔ آپ نے ہمارے بڑے بھائی حافظ امین صاحب سے سود کے متعلق سنا، انہوں نے شاید بتایا ہوگا کہ سود کھانا اور کعبۃ اللہ میں زنا کرنا دونوں برابر برابر ہیں۔ آپ نے ان سے یہ سنا ہوگا، اگر انہوں نے بتایا ہوگا کہ سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے، مگر سور کھانے سے زیادہ برا کام سود کھانا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے سور کو بھی حرام کیا، سود کو بھی حرام کیا، مگر سور کھانے والے کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ یہ جو کاروبار تباہ ہوتے ہیں سود کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو سودی دھندا کرے گا ہم اس کے کاروبار کو ختم کر دیں گے، ہم سود والوں کو تباہ کر دیں گے، زمین سے لگا دیں گے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، جس کے ساتھ جنگ اللہ کرے اسے کس مولوی مولانا کا اور کس بزرگ کا تعویذ بچا سکتا ہے؟ اللہ جس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے بچا سکتی ہے امین القادری کی دعا، بلکہ اللہ جس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے بے وقوف ہے امین القادری اس کے لیے دعا کرے۔ اللہ جنگ کر رہا ہے، امین القادری دعا کرے، اوقات ہے اس کی؟ بتاؤ۔ اس لیے اللہ کی طرف آؤ، حالات بدلیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا تعویذ کا اپنا مقام ہے، دعا کا اپنا مقام ہے، وظیفے، لیکن اللہ جنگ کا اعلان کرے۔ 3 لوگوں سے اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، سن لے، اور تینوں میں آپ ہے تو نہیں؟ غور کیجیے، جو سود کھائیں، لے اور دے دونوں کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرتے، لے بھی رہے ہو دے بھی رہے ہو۔ بلکہ ہم تو اب رونا رو رہے ہیں کہ آپ تو سود لینے کے لیے عورتوں کو بھیج رہے ہو بچت گٹ کے نام پہ۔ غور تو کریں، یہ ہنسنے کی مسکرانے کی بات ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جس مذہب میں عورت کو اکیلے مسجد کے امام کے پاس مسجد کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کا ہمارا مذہب کتنا پوتر ہے، ایک اکیلی عورت مسجد کے امام کے پاس مسجد میں اکیلے نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ مسجد سب سے پوتر ہے، مسجد سے بہتر جگہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ پاپی سے پاپی بھی مسجد میں سدھر کر کے جاتا ہے، بہت ہوشیار اٹینشن ہو کے جاتا ہے۔ جب امام مسجد کے پاس مسجد کے اندر اکیلے عورت کو جانے کی اجازت نہیں، تو اپنی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو قرض لینے کے لیے اکیلے کیسے بھیج رہے ہو؟ اور یہ جو اسکیمیں چل رہی ہیں نا سود اور قرضے کے نام پہ، اس کے پیچھے سازش یہ ہے
کہ قرض کے تلے تمہیں اتنا دبا دیا جائے, تمہاری عورتوں کو اتنا دبا دیا جائے, جب تم قرض نہ لوٹا سکو تو پھر وہ تمہاری عورتوں کا جسم تم سے کہہ کے مانگیں گے, یا قرضہ دے یا اپنی عورت کا جسم بیچ دے. غیرت کہاں مر گئی؟ سب کچھ پیسہ ہی ہے, کماتے کیوں نہیں, محنت کیوں نہیں کرتے, کوشش کیوں نہیں کرتے؟ پہلے ہی دن سے شو روم کھولنے کے چکر میں ہو. میں نے کل بھی اپنی قوم کے جوانوں سے کہا تھا, تجارت کرو, محنت کرو, مالدار بنو, کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. میری زبان حیا خاموش ہے, لیکن میرے دل کا درد کہنے پہ مجبور کر رہا ہوں. ہم نے تو ایسی بھی رپورٹ سنی ہے کہ قرض تلے دب کر شوہر اپنی بیوی کو وہاں تک پہنچاتا ہے, باہر کھڑے ہو کر کے روتا ہے. یہ تک حالات ہیں, یہ تک حالات ہیں. اب میں کیا کہوں اس کے آگے؟ کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا, مگر چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا. موت سے پہلے مر گئے ہو. جسم مرتا ہے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا غیرت کے مرنے پہ نقصان ہوتا ہے. اور ایک بات کہوں, ہماری قوم کے مالدار لوگ قرضہ دینا بند کر چکے, اسی لیے غریب لوگ اب سود سے لے رہے ہیں. ہمارے مذہب میں صدقے دینے سے زیادہ قرض دینے پہ ثواب ہے. صدقہ دینے پہ اتنا ثواب, بھیک دینے پہ اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا قرضہ دینے پہ ملتا ہے. بلکہ حدیث پاک میں ہے, اگر مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں, 50 روپیہ قرضہ دیا تو جب تک واپس لوٹے گا نہیں, روزانہ 50 روپیہ صدقے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. قرضہ دینے لگو, اور جو قرضہ لیتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے نا, اسی لیے قرضہ دینے کا سسٹم بند ہو گیا. اور میرے آقا علیہ السلام جس پہ قرضہ باقی ہوتا تھا, شروع اسلام میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. آقا فرماتے تھے کہ جس کے اوپر قرضہ باقی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اس لیے میرے بھائیوں, لو تو دو. اور لیکن یہ جو ہو رہے ہیں نا, مرد اور لڑکے خاص طور پہ کامچور ہوئے ہیں. جینس پہنیں گے, ٹی شرٹ اچھی پہنیں گے, بازو بنا لیے اور بائک پہ گھومتے رہیں گے, کمائیں گے نہیں, کیونکہ ان کو پہلے ہی دن شو روم چاہیے. میرے بھائیوں, جب مصر کے بازار میں ہمارے آقا تاجر بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں, تو پھر کارنجا کے بازار میں ہم کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے؟ چنے بیچنا پڑے بیچو, سبزی بیچنا پڑے بیچو, چھوٹا کام کرنا پڑے. چھوٹا کام کرنے میں شرم مت کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, جو حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ کھڑے ہوگا, اللہ اس کو عزت عطا کرے گا. مت شرماؤ, کماؤ. ہمارے بہت سارے بزرگوں, کوئی درزی تھے, ہمارے کوئی بزرگ درزی تھے, کوئی بزرگ چمڑا پکاتے تھے, کوئی بزرگ چپل سیتے تھے. چپل سینے والے بھی ہمارے اولیاء گزرے ہیں. بلکہ آپ کو اگر نہیں پتا ہے, بات آگے بڑھ رہی ہے, لیکن اگر نہیں پتا ہے تو آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ ایک حیدرآباد میں قطب تھے, قطب, اور وہ چپل سلا کرتے تھے. اور ہمیں شرم آتی ہے. اور اورنگزیب کو مہم درپیش تھی, اور بادشاہوں کی عادت تھی, چونکہ پہلے ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے جو ولیوں سے روکا کرتے تھے, تو بادشاہ لوگ کیا کرتے تھے, دو کام. بڑی مہم مصیبت کی آئی, جو زمین کے اوپر ولی ہے اس سے بھی دعا لیتے تھے, اور جو زمین کے اندر ولی اس سے بھی دعا لیتے تھے. حیدرآباد کے قلعے پہ روز حملہ ہو رہا ہے, حملہ ہو رہا ہے, حملہ ہو رہا ہے, لیکن واپس آ رہے, صبح جاتے شام کو آتے ہیں. اورنگزیب 2 رکعت پڑھ کر کے رونے لگے, کہنے لگے اللہ میری مدد کر, کوئی ایسا بندہ بتا دے جو دعا کرے اور میرا کام ہو جائے. اورنگزیب تم خود کیوں ڈائریکٹ دعا نہیں کر رہے ہو؟ اورنگزیب جانتے ہیں کہ سب کی دعا برابر نہیں ہے. خدا سب کی سنتا ہے, لیکن سب کی برابر نہیں ہے, کیونکہ وہاں فوراً کرنٹ والی دعا چاہیے تھی, کیونکہ قلعہ فتح کرنا تھا. اس سے پتا چلا جہاں طاقت ہار جاتی ہے وہاں دعاؤں سے کام چلتا ہے. اس لیے ہمیں 2 چیزوں کے سہارے آگے بڑھنا چاہیے. ایک اپنی محنت ہو, اور محنت کے پیچھے کسی کی دعا ہو. نری محنت بھی کام نہیں آتی, نری دعا بھی کام نہیں بناتی. پہلے کام محنت کرو, پھر پیچھے دعا کرو. محنت اور دعا ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو پھر بدر میں کامیابی نصیب ہوتی. رسول اللہ نے پہلے محنت رکھی, پھر دعا کی کامیاب ہو گئے. اسی طرح دیکھتے چلے جاؤ, محنت اور دعا ساتھ ساتھ ہو, نری دعا بھی نہیں چلے گی, نری محنت بھی نہیں چلے گی. یہ ایک الگ عنوان ہے پھر کسی موقع کے لیے, کہیں کے لیے. لیکن اورنگزیب نے, ہاں تو مولا کوئی ملا دے, اشارہ ہوا. اورنگزیب قلعے کے اندر ہی بڑا قطب بیٹھا ہے, اور اس کا پاور روحانی ایسا ہے کہ تیری تلوار مان پڑ گئی. اگر تو کامیاب ہونا ہے تو پہلے جا کے اس سے دعا لے. وہ اورنگزیب حلیہ بدلا, پھٹے پرانے کپڑے منہ چھپایا, اندر داخل ہوئے. قلعے کے دیوار کے سائے میں چپل سیتے بیٹھے, حلال کے لیے. چپل چرانا عیب ہے, چپل سینا عیب نہیں ہے. اگر شرم آتی ہے تو چپل چرانے میں آنا چاہیے. مسجدوں میں تو چپل چوری کرتے, موبائل چوری کرتے ہو, اور چپل سینے میں نہیں, حلال میں شرم نہ کرو. ولی جب بیٹھ کر کے سی سکتا, یہی تو ہے, ہم نے ولیوں کی ڈیفینیشن بھی بدل دی.
ہم نے تو جب سے یہ کہنا شروع کیا کہ ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلی اور سینے پہ قرآن ہے، وہی اللہ کا ولی ہے، میں نے کہا صحیح پہچان نہ پیش کر سکے، جو خود حلال نہ کھائے اور دوسروں کی جیب کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھے، وہ بہت کچھ تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی لوگ الگ ہیں، ہاتھ میں تسبیح بغل میں مصلی نیک تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک الگ سا عنوان ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی کیا، تو کہ اور اپنی جوتی رکھ دی، پورے کپڑے بدل لیے تھے اورنگزیب بھی، اورنگ بادشاہ تو پھر بادشاہ ہے، پورے کپڑے بھیس بدل لیے پھٹے پرانے، لیکن جوتی وہی خوبصورت۔ میں اورنگزیب کی توہین نہیں کر رہا ہوں، مجھ پہ توہین کا الزام نہ لگانا، کیونکہ لوگ سنتے بھی سنتے بھی ہے، لیکن یہ بات بات کے طور پہ کی جاتی ہے نا۔ خوبصورت سی جوتی رکھی اور کہا لو سلو، لیکن وہ بھی ولی بھی بھولے لوگ ہوتے، نظر نیچی کر کے تھے۔ جب خوبصورت بادشاہ کی قیمتی جوتی دیکھی تو خود ہی کہہ اٹھے اورنگزیب پھٹی ہوئی جوتیاں سلی جاتی ہیں نا، اتنی قیمتی جوتیاں تھوڑی سلی جاتی ہیں۔ اورنگزیب کہہ کے پہچان تو لیا حلیہ بدلے ہوئے کو، لیکن اپنے آپ کو بھی تو بے نقاب کر دیا، اس لیے کہ آپ ہی تو وہ ہے نا جو اورنگزیب کو اس حلیے میں بھی پہچان لیتے ہیں۔ تو کہا جب نہیں سلی جاتی نئی جوتیاں تو پھر اٹھیے اور دعا کیجئے کہ قلعہ فتح ہو جائے۔ کہا تو شاید کسی غلط آدمی کے پاس آ گیا، دیکھو ہمارا حال کیا، نئی کچھ ہے پھر بھی پروپیگنڈا کرواتے کہ ہم یہ ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم یہ۔ یاد رکھنا مکاروں کی یہی پہچان ہے، جو کہے کہ ہم یہ ہے سمجھ لو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہوگا وہ چھپائے گا، کیونکہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کسور کشائی۔ جسے یار کا پتہ ملتا ہے وہ چھپاتے نہیں پھرتا، وہ چھپاتے پھرتا ہے، اس لیے کہ یار کے پتے کی نشانی یہ ہے جسے یار مل جاتا ہے وہ سب سے بیزار ہو جاتا ہے۔ کیسے بیزار ہوتا ہے؟ کہتا ہے دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ آج جو ہے کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ وہ تنہائی چاہتا ہے، جسے یار میں سمجھ لو گڑبڑ ہے جو اپنے آپ کو کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ پہچان ہے اہل اللہ کی، اس کے پاس ایجنٹ نہیں ہوتے، وہ پروپیگنڈے والا نہیں ہوتا، وہ تو چھپنے والا ہوتا ہے۔ ایک الگ عنوان یہ بھی کیا ہو رہا ہے، تو غلط آدمی کے پاس غلط فہمی ہوئی تجھے، میں چپل سلنے والا بندہ میں تیرے لیے دعا کروں گا تو بچ۔ کہ اورنگزیب کو پہچان تو لیا نا، جس کی نظر یہ ہو میں جان گیا وہ کون ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہ دعا کی تو کیا کرو گے؟ آج چھپے پڑے ہو نا اس جوتی سلنے کے پردے کے پیچھے، پورے حیدرآباد میں اعلان کرا دوں گا کہ کتب بیٹھا ہوا ہے، پھر چھپتے رہیے، وہ بھیڑ لگوا دوں گا کہ دشوار ہو جائے گا شہرت کرا۔ اس دھمکی سے ولی ڈر گیا، میری تشہیر نہ کر میں دعا کرتا۔ سوچے تو صحیح، ہم سوچتے میری تشہیر کر، اور وہاں وہ میری تشہیر نہ کر۔ چھپنے کا اتنا شوق ہے، کیوں؟ جسے یار ملتا ہے وہ چھپائی کرتا ہے۔ موتی سچا ہمیشہ سیپ میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور قصائیوں کا گوشت ہمیشہ لوگوں کے سامنے آیا ہوتا ہے۔ موتی ہمیشہ سیپ میں ملے گا، گوشت کبھی سیپ میں نہیں ملے گا۔ اللہ کا ولی کہہ رہا ہے میری تشہیر نہ کر، میں ابھی دعا کر۔ ہاتھ اٹھایا، اللہ کامیابی عطا کر، جا کل صبح حملہ کرنا انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اور صبح حملہ کیا تو تلوار کے ساتھ دعا بھی تھی، طاقت کے ساتھ دعا، اور جو حملہ کیا ہے ایک ہی حملے میں حیدرآباد کا قلعہ فتح ہو گیا۔ اب اورنگزیب کو تلاش تھی تو اسی ولی کی جس کی دعا سے یہ ملا، ذرا اس کو تو ملے، بڑی خدمت کریں گے۔ ادھر قلعہ فتح ہوا، وہ سامان اٹھایا کندھے پہ رکھا، اور ہمیشہ کے لیے یوں غائب ہوئے کہ کبھی اورنگزیب کو اس کا پتہ ہی نہ چلا۔ یہ اللہ والے ہیں۔ تو بات کیا کر رہا تھا میں کہ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، جو سود لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں، اس لیے نہ لو نہ دو، کتنا بھی مشکل آ جائے، لینا بھی نہیں دینا بھی نہیں۔ آج تو لوگ شادی کے لیے بھی لیتے ہیں، نہ لینا نہ لینا نہ لینا، صبر کرو۔ اور ایک بات کہو، دوسروں کے درمیان عزت پانے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرو۔ تو سود لینے دینے والوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا۔ نمبر 2، جو ولی سے دشمنی کرے اللہ نے اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ کیا ہے، اور ولی کی شان میں بیان کر چکا اس پہ۔ اور تیسری بات،
جو تنہائی میں گناہ کرے اللہ نے اس کے ساتھ بھی جنگ کا اعلان کیا ہے. اب بتاؤ تنہائی ہماری کیسی ہے؟ تو یاد رکھو اللہ فرماتا ہے حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑا کر بگڑی نہیں بنے گی. بگڑی بننی ہے تو میرا ذکر کرو، توبہ کرو، استغفار کرو. آؤ توبہ کریں، آؤ بدلیں، آؤ زندگی میں انقلاب بپا کریں.